کسی نے ایک سوال کیا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حسد یا جلن کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے، مطلب کسی کی خوشیوں سے جلن ہوتی ہے، برا نہیں چاہتے لیکن اپنی قسمت پر انہوں نے آگے لکھا، ایسا کون سا عمل کرنے سے یہ برا خیال دور ہو جائے اور نیک عمل کر کے دوسروں کی خوشیوں سے خوش ہوں اور انہیں خوشیاں بھی دے سکیں؟ دل کے سکون اور صحیح دماغ رکھنے کے لیے کیا حکم ہے؟ کسی نے ایک اچھا سوال کیا جلن حسد کے تعلق سے کہ وہ چاہتے نہیں ہیں لیکن دل جلتا ہے کسی کی خوشیوں کو دیکھ کر، نعمتوں کو دیکھ کر. تو دیکھیے آپ کا یہ دل کا جلن اور حسد ہونا اس میں یہ فطری ہے، نیچرل ہے، ان نیچرل کچھ بھی نہیں اس میں. ورنہ لوگ سمجھتے ہیں گناہ ہونا ہی نہیں انسان میں، ان نیچرل نہیں. انسانی فطرت میں گناہ ہے، یہ اس کا نیچر ہے. اس نیچر کو کنٹرول اسلام سکھاتا اور شریعت سکھاتی ہے. ٹھیک ہے، مال سے محبت انسانی فطرت میں ہے، شریعت اس کو لگام دیتی ہے کہ 2.5% کمپلسریلی سیونگز پر دو زکوٰۃ کی شکل میں، صدقات خیرات کرتے رہو اس کے علاوہ. ٹھیک، تو شریعت لگام دیتی ہے. جلن حسد انسانی فطرت کا حصہ ہے، شریعت اس کو کنٹرول میں لاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اگر آپ کو کسی کی خوشیاں آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک، تو یہاں آپ کیا کیجیے، سب سے پہلے جلن اور حسد کو نکالنے کی کوشش کیجیے. وہ کیسا ہوگا؟ جب آپ کسی کی خوشی دیکھیں تو اس کے اوپر آپ الحمدللہ کہیں، ماشاء اللہ کہیں، تبارک اللہ کہیں، اس کو دعائیں دیں. تو دعائیں دینے کا جذبہ اس شیطانی جذبے جو حسد کا اس کو تھوڑا سا لو کر دیں گا کہ تو آپ پارٹ بن گئے اس کی خوشیوں کی. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، ایسا کسی خوشی دیکھ کر آپ خاموش رہیں گے اور آپ کو پتا ہے کہ آپ میں جلن ہے، تو یہ خاموشی میں شیطان آپ کو اور اکسائیں گا اور اس حسد جلن کو بڑھا دیں گا. تو آپ کیا کیجیے، سب سے پہلے پارٹ آف دیٹ مطلب خوشی کا حصہ بن جائیے اور سب سے پہلے الحمدللہ اللہ نے آپ کو دیا، ماشاء اللہ اللہ نے وہ کیا، انشاءاللہ میں بھی اس کے لیے کوشش کروں گا، اور تبارک اللہ، اور اس کو دعائیں دی. تو یہ دعا کا جذبہ کچھ حد تک آپ کی جلن پر غالب آ جائیں گا اور شیطان کو موقع نہیں دیں گا آپ کے اندر آنے کو اور اس جلن کو غلط ڈائریکشن میں جانے کا. ٹھیک ہے. دوسرا، جلن کبھی کبھار فائدے مند بھی چیز ہوتی ہے. وہ اس اعتبار سے کہ آپ اچھے کاموں میں جلن کیجیے اس سے کہ میں بھی کروں گا. سمجھ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جلن حسد دو چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں کی جا سکتی. پہلا یہ، ایسا انسان جس کو اللہ نے علم دیا ہے اپنے علم پر عمل کرتا ہے اور اس کے مطابق لوگوں میں بانٹتا ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یہ رشک کر سکتے ہیں، اگر میں بھی اس کے ایسا ہوتا نا تو میں بھی ایسا کرتا. یہ رشک ہے، لیکن حسد کی قسم ہوتی ہے رشک بھی. دوسرا فرمایا کہ ایک انسان جس کو اللہ نے مال دیا اور خوب اللہ کے نام میں خرچ کرتا تھا، آپ کہہ سکتے ہیں میرے پاس بھی ہوتا نا میں بھی ایسا خرچ کرتا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ نہیں. تو یہ پارٹ اچھا ہے، مطلب نیکیوں میں آپ کیجیے اس جیسا میں کروں گا، برائی میں نہیں. تو ان کے خوشیوں میں سب سے پہلے حصے دار بن جائیے، تو کچھ حد تک حسد کا جذبہ، شیطانی جذبہ جو ہے کم ہو جاتا ہے. دوسرا، اللہ نے جو دیا ہے اس پر اپنے آپ کو اطمینان میں لانے کی کوشش کیجیے، تو اس سے بھی حسد کم ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے جو دیا ہے اس پہ تو راضی ہو جا، اس پہ راضی ہو جا. یہ بہت بڑا، یہ بھی ایک درجہ ہے، اس پہ راضی ہو جا. تو جو اللہ نے دیا ہے اس پر ہم راضی ہو جائیں کہ بس یہ میرا تھا. اور جو اللہ نے اوروں کو نعمت دی ہے اس پر راضی ہو جائے کہ اللہ نے اس کو بھی وہ دیا ہے اور مجھے یہ دیا ہے. تو انشاءاللہ یہ ایک وجہ بنے گی کہ آپ کا حسد کا مادہ کم ہو جائے گا کہ اللہ نے اس کو دیا ہے، ماشاءاللہ اللہ نے مجھے جو رکھا میں راضی ہوں اس پر. تو یہ بھی حسد تو کچھ حد تک کم کرتا ہے. اسی طرح سورہ فلق سورہ ناس پڑھا کیجیے جب آپ کو لگے حسد ہو رہی ہے، کہ تو اس میں تو دوسروں سے حفاظت، لیکن جب آپ پڑھیں گے تو آپ بھی جلن سے محفوظ رہیں گے اور دوسروں کو بھی اپنی جلن سے محفوظ رکھیں گے. اس لیے کہ جلن ایک ایسا مرض ہے جو پورے سماج کو برباد کر دیتا. میں آپ کو نہیں پہچانتا ہوں، لیکن جلن آپ کے لیے میرے دل میں نفرت پیدا کر دیتی ہے. اور یہ حسد ایک ایسا گناہ بھی ہے جو بغیر خالی سوچنے سے آپ وہ گناہ ہے. اس لیے کہ جب حسد کرتے ہیں نا تو اس کا گناہ ملتا ہے آپ کو. اس لیے کہ یہ حسد پھر ظاہر ہوتی ہے اعضاء و جوارح سے، بات چیت میں نکلتی ہے. جیسا کہ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا نہیں کی، اللہ نے جو دیا اس پہ راضی نہیں ہوئے، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے حفاظت نہیں کر رہے، جب کسی کی خوشی دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے، یہ حسد نکلتی ہے. پھر باہر تم کو دیا تو کیا اللہ نے بہتوں کو دیا، ہم کو بھی دیں گا کبھی، یہ نکلتی ہے. پھر یہ دشمنی کی وجہ آدمی بولتا ہے میری خوشی میں دیکھو کتنی کیسی کیسی باتیں کر رہا، جلی کٹی ہے نا. تو آپ پاڑ بن جائیے، پھر اللہ سے دعا کیجیے اللہ سے کم کرے. اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا حسد جلن کم، تو ایسے نفسیاتی امراض میں آپ ملوث ہوں گے. اور آج امت کی اکثریت صرف اس سے جل رہی. اسٹوڈنٹ ہے
دوسرے اسٹوڈنٹ جل رہا, پوری آنکھیں کالی ہوئی ہوئی, حلقہ, وہ اتنا کیسا پڑھ لیتا, میں کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ اللہ نے اس کو صلاحیت دی پڑھنے, تو اس کو آپ اپنی صلاحیت کے مطابق اطمینان کرو اور پڑھ. نہیں, اس کو کیوں دے دیا اللہ نے؟ میرے گھر میں اب تک گاڑی نہیں آئی. اور تو نفسیاتی طور سے آپ مریض بن جاتے, معلوم آپ کو, حلقے پڑے ہوئے, کچھ سوچ نہیں سکتے, جو سامنے ہے وہ بھی نہیں دیکھ پاتے آپ کیا برا, اس لیے کہ آپ کو وہی جلن ہے, اس کی جلن. اور یہ حسد بہت سے لوگوں کو, اور یہ حسد بچپن سے شروع ہوتی ہے. تو بچوں کو بچپن سے کنٹرول دلائے, چیزوں کو بانٹنا سکھائے. حسد کرے تو ان کو بتائے بیٹا حسد نہیں, اللہ کا دیا ہے, اللہ تم کو بھی دیں گے, اور نہ دیا تو اطمینان رکھو. تو بچپن سے والدین بھی ایسی پرورش کرے. لیکن اگر ایسا ہو گیا تو آپ کوشش کریں حسد کے مادے کو کم کرے, ورنہ یہ حسد اعضاء جوارے سے نکلتی ہے اور ایسا نقصان پہنچاتی ہے کہ آپ کسی کو پہچانتے نہیں, لیکن آپ اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. جیسا مثال تو آپ کہیں سے گزرے, بہت سے لوگ ایک آدمی کے پاس کھڑے ہوئے, آپ کی حسد کیا کرتی, کچھ چپک رہے اس کو, اتنا کیا اس میں اتنا ہے, کہ تو آپ جل گئے, اس کے پاس کیوں کھڑے لوگ؟ اگر وہی لوگ آپ کے پاس آئے تو آپ خوش ہو جاتے تھے, ہے نا. تو دیکھیے, آپ ایک ایسے آدمی سے نفرت کرے جس کو آپ پہچانتے بھی نہیں. فلاں آدمی فلاں کام کر رہا ہے اور اس کا کام کیا, اللہ نے شہرت دے دی کہ بس یہاں جلن, آپ پہچانتے نہیں اس کو, وہ کیسا آگے بڑھ جا رہا, اس کو فلاں کیسا ہو رہا, اور فلاں خام مخواہ نا. تو اس سے ہو رہا کیا, اس کی نعمت آپ کو مل رہی کیا نہیں, اور آپ سائیکولوجیکلی مریض بن جاتے ہیں, تھوڑے دن بعد بیمار ہو جاتے ہیں, اور جو کر سکتے ہو اپارچونیٹیز بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے, اور جو نہیں ملا اس کے پچھتاوا میں زندگی گزر جاتی ہے. تو ایسا نہ کریں, اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ مادہ میرے میں ہے اس کو نکالے, لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہو, اللہ کی حمد و ثنا کرے, معوذتین پڑھ کے اپنی پناہ مانگے اللہ سے, اور جو اللہ نے دیا اس پہ راضی ہونے کی کوشش کریں. دیکھیے کچھ حد تک حسد پہ انشاءاللہ عزیز کنٹرول ہو جائیں گے. اور ان مواقعوں کو یاد رکھیے جن موقعوں پر یہ حسد آپ میں زیادہ ہوتی ہے, اور اس کا آپ اس موقع کے اعتبار سے کام کریں. بس 2 سوال اس پہ میں